یہ ہے کہ کوئی بھی گھر جو ہے وہ وجود کس طرح میں آتا ہے، گھر بنتا کیسے ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی گھر جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی جب اس جہان کی ابتدا فرمائی اور انسانیت کا سلسلہ شروع کیا تو میاں بیوی سے ہی کیا تھا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ہے کہ جس رشتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میاں بیوی بعد میں پھر والدین بن جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جن رشتوں کے بارے میں سب سے زیادہ ہدایات دی گئی ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ہے۔ کبھی ہم نے شاید غور نہیں کیا، والدین کا رشتہ بھی ہے، بھائی بھائی کا رشتہ بھی ہوتا ہے، دوستوں کا بھی آپس میں ایک رشتے کا تعلق ہوتا ہے، ہمسایوں کا بھی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو عام طور پہ جو موضوع زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ والدین کا ہے، والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، کیے بھی جانے چاہیے اولادوں کی فرما برداری کے لیے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ مفصل احکام وہ میاں بیوی کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ٹھیک ہوں گے تو ان کی اولاد بھی ٹھیک ہوگی، اگر میاں بیوی ٹھیک ہوں گے تو گھر کا ماحول سکون والا ہو جائے گا، اور اگر میاں بیوی ٹھیک نہیں ہے تو یہ نہ صرف دو لوگ آپس میں ناراض ہیں، دو لوگوں کے آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر یہی اثرات آگے اولاد پہ پڑتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جن گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ اولاد پہ آگے کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میاں بیوی کے حوالے سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ میں مختصراً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مردوں کو یہ ہدایت کی ہے، شوہروں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آج کا مرد شاید برداشت نہیں کرتا، یعنی مرد یہ چاہتا ہے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بالکل ایک پرفیکشن کے درجے پر، ایک انتہا اور کمال کی جو ہے نا عروج پر اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ فرمایا کہ استوصوا بالنساء، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم گزارا کرو، اور فرمایا وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، اگر تم چلے کہ ان کو سیدھا کر دو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی وضاحت فرما دی کہ تم سوچو اور دیکھو کہ عورت کو اللہ نے ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، تو اس کے ساتھ تم گزارا کرو، اور اگر تم اسے ٹھیک کرنے چلے تو ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا توڑنا طلاق ہوگی۔ پھر یعنی یہ بات اپنے ذہن میں مردوں کو بٹھا لینی چاہیے، عورتوں کو سمجھانا چاہیے، عورتوں کو واضح نصیحت کرنی چاہیے، عورتوں کی جو ہے نا تربیت کا اہتمام جہاں تک ہو سکے ایک دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ اللہ نے بیان فرما دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح نہ سوچا کریں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت 19 میں اللہ نے یہی بات اس طرح بیان فرمائی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے ان کا رہن سہن رکھو۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ان میں کوئی چیز بری محسوس ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو،
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو۔ عورت کی ایک عادت آپ کو ناپسند ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسری سے آپ کو خوش کر دے، آپ کی بیوی میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوگی، آپ اس پہ نظر رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہوئے عورتوں کی بھلائیاں تلاش کریں، اور اگر برائیاں تلاش کریں گے تو وہ مل تو جائیں گی، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ گھر برباد ہو جائیں گے، گھروں کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی مردوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ گزارا کریں۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہم کہ ہم کہیں کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو۔ مرد اپنے آپ کو جب اللہ نے اسے حاکم مقرر کیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کا حاکم ہوں کہ اب سارا نظام میں ٹھیک کر کے رکھ دوں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوشش کرنی چاہیے، ہر شخص کو کرنی چاہیے، لیکن اس طاقت میں وہ اگر اپنی اس طاقت کا استعمال کرتا ہے اور بے دریغ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ گھر کو ٹھیک نہیں بلکہ گھر کو خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہدایات فرمائی ہیں، یہ بڑی مفصل بحث ہے، میں صرف چند اشارات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو جو نصیحت فرمائی، ایک روایت بڑی معروف ہے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے واپس آئے تھے تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، سجدے میں گر پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ھذا یا معاذ یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں شام گیا تھا اور میں نے وہاں پہ دیکھا تھا لوگ اپنے پادریوں کو اور اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، یہ تعظیم کے لیے، عزت کے لیے۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی شوہر کا اتنا مقام ہے۔ اور ساتھ یہ قسم اٹھا کر فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، کوئی عورت، اللہ کی قسم، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر لے۔ بڑی خواتین آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور محلے میں ان کا ایک نام ہے، بڑی نیک خاتون ہے، لیکن شوہر کی نافرمان ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں کر رہی، شوہر کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے بھی نہ کچھ سمجھتی ہو، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور یہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ بھائی وہ شوہر اگر بے نماز بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، عورت کو پھر بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ یہ شوہر کا مسئلہ ہے، یہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی نماز کا اہتمام کریں، لیکن کوئی خاتون اس وجہ سے اپنے شوہر کی نافرمان نہیں بن سکتی کہ یہ بے نماز ہے۔ وہ سمجھا سکتی ہے اپنی لمٹ اور دائرے میں رہ کر، لیکن اس وجہ سے وہ اس کی نافرمان نہیں بن سکتی۔ وہ اپنی نمازیں اپنے اس تکبر کی وجہ سے بعض اوقات ضائع کر لیتی ہے کہ میں تو بڑی نمازی ہوں اور میرا بندہ جو ہے شوہر وہ کچھ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ بھئی آپ کی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ عورت اپنے شوہر کا جو حق ادا نہیں کرتی، اپنے اللہ کا حق بھی نہیں ادا کر سکتی۔ لہٰذا عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہروں کو، جس طرح میاں بیوی والدین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، وہ برے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ وہ مشرک بھی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان سے بھی حسن سلوک ہی کرنا ہے، ان کے شرک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بیویوں کے بارے میں بڑی ایسی خواتین، وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا تھوڑی بہت کو نمازی ہوتی ہیں اور ان کا شوہروں سے جھگڑا ہی اسی بات پہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ پھر اس میں ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے آپ کو اس درجے پہ فائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو اللہ نے متعین فرمایا ہوا ہے۔ لڑائیاں گھروں میں ایک اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء،
کہ اللہ نے مردوں کو جو ہے وہ حاکم بنایا، گھروں کا حاکم مرد ہوتے ہیں، یعنی اہم فیصلے وہ مردوں کے ذمے ہیں، اور نگران مقرر کیا ہے مردوں کو۔ عام طور پہ جب خواتین اس منصب پر آنے کی کوشش کرتی ہیں، فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر گھروں کا سکون۔ ہمیں اپنے آپ کو، ہر شخص کو میاں بیوی کے حوالے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا دائرہ اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ کام ہے، مثال کے طور پہ اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے، یہ پہلے طے کر لینا چاہیے۔ میاں بیوی کو بے شک بیٹھ کے کر لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، کوئی بچی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا کو کام ہے، گھر میں پکانا آج کیا ہے، کوئی بھی کام ہے، اس بارے میں سب سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ فیصلہ کرنا کس نے ہے۔ دوسرا شخص رائے دے سکتا ہے، دوسرے کی مشاورت ہو سکتی ہے اس سے، لیکن فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے یہ طے کیا جائے گا۔ بڑی چیزیں ہیں جن میں عورتوں کے پاس فیصلے کا اختیار سمجھنے ہوتا ہے، گھر کے معاملات ہیں، کھانا پکانا ہے، چیزوں کی سیٹنگ وغیرہ ہے، اس میں مشورہ شوہر دے سکتا ہے، لیکن بڑے اہم معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مردوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین جب آگے بڑھ کے وہ فیصلے کو نہیں مانتی ہیں، اپنا فیصلہ اس پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے قوام بنا دیا ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ جو خرچ کی ذمہ داری ہے، جو انفاق کا مسئلہ ہے، وہ مردوں کے ذمے ہے، یعنی گھر کی ساری ذمہ داریاں در حقیقت مردوں کے اوپر ہیں۔ لیکن دیکھ لیں بڑے مرد بھی یہاں پہ ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ خواتین پہ ڈال دیا ہوتا ہے۔ بیوی اگر کوئی ملازمت کرتی ہے، یاد رکھیں اس کی ملازمت کے پیسے در حقیقت وہ اس بیوی کے ہی ہیں، وہ اپنی خوشی سے دے دے تو الگ بات ہے۔ لیکن میں ایسے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو خاتون جو ہے وہ ملازمت پیشہ تھی، اور ان کے ATM کارڈ ان کے شوہروں کے پاس ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا پیسوں کے سارے معاملات ان کی ساس صاحبہ کے پاس ہوتے ہیں، ان کے سسر کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے حدوں سے تجاوز کر لیا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کا حق ہے یہ، اور آپ نے اس کے سارے پیسوں پہ قبضہ کیوں؟ مردوں کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ، بیوی کا خرچ بھی مرد نے اٹھانا ہے اور بچوں کا خرچ بھی مرد نے اٹھانا ہے۔ اس میں بیوی کماتی ہے پھر بھی مرد نے اٹھانا ہے، بیوی نہیں کماتی پھر بھی مرد نے اٹھانا ہے۔ ہاں اپنی خوشی سے بیوی اگر کچھ وہ کرے تو الگ بات ہے، اور عام طور پہ خواتین کرتی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے معاملات سارے نہیں چل سکتے تو آپ کو فیصلہ اور کر لیں، لیکن یہ اس طرح کے فیصلے کہ اللہ نے ذمہ داری جن پہ ڈالی ہے ان کو اس لیے نگران مقرر کیا ہے کہ خرچ مرد نے اٹھانا ہے۔ تو یہ اہم کچھ باتیں ہیں، ہمیں اپنی اپنی حدوں میں رہ کے اس کو سوچنا چاہیے۔ اور اس بارے میں آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہے میاں بیوی کا مسئلہ جس کے بارے میں نے عرض شروع میں کیا کہ سب سے زیادہ اس کے احکام ہیں، اور طلاق جو ایسا مسئلہ ہے، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، قرآن مجید میں شاید ہی کسی موضوع پہ اتنی تفصیلی بحث ہو جتنی طلاق کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ نوبت طلاق تک آن پہنچے تو طلاق بھی ایسی صورت میں ہونی چاہیے کہ کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ وہ لوگ، وہ ممالک جنہوں نے اپنی عقل سے معاشرے کے نظام سیٹ کیے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی سب سے زیادہ جس موضوع پر گمراہ ہوئے ہیں یا ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے، وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب ہر کچھ معاملہ وہ عقل سے سوچتے ہیں تو پھر انسان کی عقل مکمل تو نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ کو ڈسپلن مل جائے گا، عدل و انصاف مل جائے گا، لیکن میاں بیوی کے بارے میں ان ملکوں میں قوانین بہت کمزور اور غیر فطری طور پر بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ طلاقیں بہت زیادہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی کمزور رشتہ ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے،
اور اسی وجہ سے پھر آگے جو بچے ہوتے ہیں وہ جائز اور ناجائز آپ جانتے ہیں اس کے معاملات کیا ہیں، پھر ان بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش وہ کس طرح ہوتی ہے اور وہ کیسے پھر معاشرے میں سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک گھر، ایک فیملی کی جو بنیاد ہے، فیملی کا یونٹ جو ہے میاں بیوی، اس کے بارے میں اتنی ہدایات فرمائی ہیں کہ طلاق جیسا مسئلہ کہ جس میں الگ ہونا ہوتا ہے، بھئی آپ کے راستے ادھر ہیں، ہمارے راستے ادھر ہیں، الگ ہی ہونا نا۔ ہم عام طور پہ یہ آخری حل ہوتا ہے کسی مسئلے کا کہ بھائی آپ کے راستے الگ، میرے الگ، اور اس میں عام طور پہ انسان یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ انسان پھر کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی دکاندار کے پاس اگر ایک گاہک آتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے بڑے پیار سے، محبت سے، ساری بات، اور جب دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے لینا دینا کچھ نہیں ہے تو وہ فوراً اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پا جی تسی سائڈ تے ہو جاؤ، تسی لینا کچھ ہے نہیں، تسی ریٹ ہی پوچھن آئے ہو۔ وہ فوراً ایک دوسرے سے وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ میاں بیوی کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب طلاق ہونی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیوی کو پہلے اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ قرآن حالانکہ بیان کرتا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ عدت اس نے اپنے شوہر کے گھر گزارنی ہوتی ہے۔ کوئی گھر دیکھا ہے ہم نے ایسا گھر کہ جہاں پہ طلاق، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو طلاق بھی دینی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق دینی ہے کہ بیوی کو طلاق ہوئی ہو اور بیوی شوہر کے گھر رہ رہی ہو۔ اچھا اگر کوئی رہ رہی ہے تو لوگوں نے کہنا کہ یہ کیسی طلاق ہے، یعنی معلوم ہی نہیں دین کے بارے میں کہ دین کی ہدایات کیا ہے، کہ یہ کیسی بیوی ہے کہ طلاق ہے اور شوہر کے گھر رہ رہی ہے۔ اور بھائی اس نے شوہر کے گھر ہی رہنا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدت بھی ادھر ہی گزارے، ممکن ہے ان کی رجوع کی کوئی صورت نکل آئے، تو یہ اس کے آگے مفصل احکام ہیں طلاق کے بھی کہ وہ بھی کیسے دینی ہے، کہ اگر طلاق بھی ہونی ہے تو وہاں بھی قرآن نے کہا ہے کچھ دے کے رخصت کرو، ٹھیک ہے، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، رخصت کرنا ہے تو اچھے طریقے سے رخصت کرو، کچھ دے کے رخصت کرو، ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ صبح کو اپنا عرش، یعنی عرش عربی میں تخت کو بولتے ہیں، تخت اپنا پانی پہ اس نے لگایا ہوتا ہے، واللہ علم کہاں پہ اور کیسے، اس کی کیفیت کیا ہے، سمندروں میں ہوگا کہیں پہ، کہ اس نے اپنا ان ابلیس یازع عرشہ علی الماء، ابلیس نے اپنا تخت پانی پہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2815 حدیث نمبر ہے، کتاب نمبر 50 ہے، کتاب صفت المنافقین۔ فرمایا کہ اس نے پانی پہ اپنا عرش لگایا ہوتا ہے، تخت لگایا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کرندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گمراہ کرو۔ اس کے کرندے جاتے ہیں، اپنے اپنے کام کر کے آتے ہیں، شام کو رپورٹ لے کر آتے ہیں، تو کوئی آ کے کہتا ہے جی فعلت کذا و کذا، فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اپنی اپنی داستان سناتے ہوں گے کہ میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، میں نے فلاں کو اس کام پہ اکسایا۔ یہ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچا کریں اس میں شیطان کا کتنا عمل دخل ہے، وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں گناہوں پہ، جسے اپنی زبان میں ہم وہ پمپ کرانا کہتے ہیں، تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، لوگ آ کے بات ہی ایسے کرتے ہو، تم کیسے ہو، تم ادھر بیٹھے ہو، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، اس نے ایسے کر دیا، اس نے، بندہ کہتا ہے اچھا، اس کو پھر غصہ آتا ہے، اس کو جوش آتا ہے، وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اس میں آ کے۔ تو شیطان بھی ایسے ہی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے سارے وہ کرندے آ کے کہتے ہیں نہیں میں نے یہ کیا، تو ایک اس کا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کی لڑائی ہے، دو قبیلوں کی لڑائی ہے، اور یہ آگے ان کے بچوں کی بربادی کی لڑائی ہے، ان کے بچے بھی تباہ ہو جائیں گے، یہ دو خاندان آپس میں لڑ پڑیں گے، اور یہ بیوی جب طلاق کے بعد یا خدا نہ خواستہ کسی اور صورت میں گھر سے چلی جائے گی تو پھر یہ عورت کے گمراہ ہونے کے چانس ہیں، اور اس عورت کی گمراہی اور بربادی کی اور برائی کی وجہ سے کئی مرد اس میں آگے انوالو ہوں گے، جو مرد اس میں شامل ہوں گے وہ ہو سکتا ہے شادی شدہ ہوں، ان کے اپنے گھر پھر تباہ ہوں گے، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کی تباہی کی وجہ سے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہے، حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، کہ اتنی میں نے لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کروائی کہ میں نے میاں بیوی کو
آپس سے جدا کر دیا، ان کے اندر تفرقہ ڈال دیا، ان کے درمیان جدائی پیدا کروا کے میں آ گیا ہوں۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے عرش سے اٹھتا ہے، وہ ابلیس جو ہے شیطانوں کا سردار، وہ اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو کہتا ہے جو یہ کام کر کے آیا ہے، اس کو کہتا ہے نعم انت، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ اور روایت میں راوی کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہے، شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فَيَلْتَزِمُهُ، وہ اسے اپنے گلے لگاتا ہے، اسے اپنے معانقہ اس سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ لہٰذا شیطان کے لیے سب سے خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ میاں بیوی لڑے، اور گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، بڑے میاں بیوی ایسے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے میاں بیوی ایسے ہیں جو میاں بیوی نہیں ہیں، وہ صرف رشتہ نبھا رہے ہیں، وہ صرف ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے کوئی کسی اپنے والدین کی وجہ سے خاتون وہاں پہ رہ رہی ہے، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے گزارا کر رہی ہے، ورنہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی شوہر کو نہیں بلاتی، اس سے خوش نہیں ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے تنگ ہے۔ یہ شیطان کی ساری چالیں ہیں، شیطان کی گمراہیاں ہیں کہ وہ ان کو لڑاتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، خاندان برباد کرتا ہے، گھروں کا سکون تباہ کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، بیویوں کو چاہیے کہ